بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی ہوں، لیکن جہاں پر میرا رشتہ ہوا اور میں شادی کر کے جب اپنے سسرال آئی تو یہاں کی تو دنیا ہی الگ تھی۔ میری شادی کے تیسرے دن سے میری ساس نے شوہر کے کمرے سے میرا کمرہ الگ کر دیا اور کہا کہ تم اب الگ کمرے میں سو گی، اور سارے گھر کا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ مجھے لگا یہ یہاں کے رواج ہے، پر میں غلط تھی۔ میری ساس روزانہ دودھ کے گلاس میں کچھ گھول کر چھت پر لے جاتی، کیونکہ ہمارا اسٹور روم وہاں تھا۔ میری ساس کو بھی دودھ سے الرجی تھی اور مجھے بھی سختی سے منع کیا کہ کبھی اسٹور روم میں نہ جاؤں۔ ایک دن میری ساس سو رہی تھی تو میں راز جاگنے چھت پر چلی گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب میں نے وہاں میرا نام سائمہ ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں رہتی ہوں، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میں پڑھے لکھے خاندان سے ہوں۔ میرے والد کاروباری آدمی تھے، ان کے بھائی بھی والد کے ساتھ ہی کاروبار کرتے تھے۔ بابا سے چھوٹی ان کی 2 بہنیں تھیں، پھر وہ 2 بھائی، اور یوں 6 بہن بھائی تھے۔ پاپا کی دونوں بہنوں کی شادی ملک سے باہر ہوئی اور ان کے سسرال والے بھی کاروباری تھے۔ جب میری بہن کی شادی ہوئی تب بھی میرے بھائی یعنی میرے تایا کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ بھی کراچی میں رہتے تھے۔ بڑی پھپھو اپنے سسرال والوں کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی، ان کے شوہر بھی کاروبار کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں ہر کلاس میں اول آتی، اور جس کی وجہ سے سارا سکول اور خاندان اس سے متاثر ہی رہتا تھا۔ اس وقت میں 10ویں کلاس میں تھی جب ایک دن اچانک مما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کافی دن وہ بخار میں دبتی رہی، جس کی وجہ سے میں اسکول نہ جا سکی۔ ان کی ذمہ داری میں میری حالت بھی بگڑ گئی، جس کی وجہ سے بابا نے مجھے بالکل اسکول جانے سے منع کر دیا۔ 1 مہینے بعد میں نے اسکول جانے کا سوچا۔ مما کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی۔ سائمہ بیٹا، آج اسکول مت جاؤ، کل چلی جانا۔ مما نے مجھے تیار ہوتے دیکھ کر محبت سے کہا۔ میرا چہرہ بخار کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ مما بہت ضروری کلاس ہے، نہ گئی تو سبق کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے میں ٹھیک سے بات نہ کر پا رہی تھی۔ بابا بولے چھٹی کر لو، میں کلاس انچارج سے بات کروں گا، وہ سبق بتا دیں گے۔ بابا موبائل پر نمبر ملاتے رہے۔ رہنے دے بابا جان، میں ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، اس لیے ضرورت نہیں، میں نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا، وہ فکر سے بولنے لگے۔ بابا جان، میں نے زچ ہو کر کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ منہ بسوڑنے پر پوچھنے لگے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے بار بار چھٹی کا نہ کہیں، میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سائمہ بڑی ممی بے چارگی سے کچھ کہنے لگی، مگر میں نے ٹوک دیا۔ بڑی ممی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سب مجھے چھٹی کرنے پر کیوں فورس کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں مجھے چھٹی کرنا بالکل پسند نہیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ناشتہ کیا اور سب کے منع کرنے کے باوجود سکول چلی گئی۔ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی سامیہ اور اس سے 1 سال چھوٹی سوہا میرے بڑے پاپا کی بیٹیاں تھیں، اور وہ میرے ہی سکول میں پڑھتی تھی، اس لیے مجھے جاتا دیکھ کر جلدی سے میرے پیچھے بھاگی، اور سکول پہنچ کر میں اپنی اور وہ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سامیہ کلاس میں آئی اور بولی، بڑے پاپا آئے ہیں۔ میں حیران سے اٹھ کر اسٹاف روم میں گئی اور وہاں بڑے پاپا پرنسپل سے بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، اسے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ بڑے پاپا، مجھے چھٹی نہیں چاہیے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر وہ انسنا کرتے اپنی بات مکمل کرنے لگے اور پھر مجھے لے کر گھر آ گئے۔ میں بہت غصے میں تھی کیونکہ پیپر ہونے والے تھے اور وہ یوں کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کسی کی بھی بات سنے بغیر۔ مما میرے پیچھے آئی مگر میں نے دروازہ نہ کھولا، جس پر وہ واپس چلی گئی۔ اور شام کو جب میں کمرے سے نکلی تو سامیہ، سوہا، مما جان اور بڑی ممی باہر گارڈن میں پول کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر مجھے بھی وہیں آنے کا کہہ رہے تھے۔ میں بھی وہیں چلی گئی، بھوک سے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، مت بات کریے گا پرنسپل سے، مجھے اسکول جانا ہے، تو پھر آپ نے میری چھٹی کیوں لی؟ میں بڑے پاپا کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ ہم نے بھی کہا تھا مت جاؤ اسکول، مگر تم تو ضد کی پکی ہو نا، مجال ہے جو بڑوں کی بات مان لو۔ مما نے مجھے ڈانٹا۔ اس دن کے بعد کافی دن تک مجھے اسکول جانے کی اجازت نہ ملی۔ میں بہت ضدی تھی، وجہ سب سے چھوٹی تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی بھی۔ میری بات منہ سے نکلتے ہی پوری ہو جاتی، اور جو نہ ہوتی اس بات پر میں ضدی بن جاتی اور پھر اپنی ہر بات پوری کرواتی۔
اسی عادت کی وجہ سے میں نے ضد کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اسکول گئی تو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ میری آنکھیں باہر آنے کو تھی، جو عجیب طرح کا لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا۔ یہ نیا آیا ہے، کچھ دن پہلے ایسے ہی رہتا ہے، مجال ہے جو کبھی حلیہ بدلے، اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ میں بھی منہ کے زاویے بگاڑتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیسے رہ لیتا ہے۔ کچھ پل میں نے خود کو اس کی جگہ تصور کیا تو جھنجھلا کر رہ گئی۔ میرا تو سانس رک جاتا۔ ایسے کپڑوں میں قمیض شلوار کے ساتھ سر پر رومال باندھے دیکھ کر میں نے سر نفی میں ہلایا اور پھر میں نے پڑھنے میں اپنا دھیان لگا دیا۔ دن گزرتے گئے اور 1 سال ہو گیا۔ اس لڑکے کو کلاس میں آئے مگر اس کا طریقہ گفتگو نہیں بدلا۔ وہ یوں ہی بات کرتا۔ باقی اس کی ڈریسنگ ہم سب کی طرح ہو چکی تھی۔ مجھے تو وہ بہت عجیب لگتا تھا۔ کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوم ورک لکھ رہی تھی جب مجھے اپنے قریب کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ جی جی فرمائیے، کیا چاہیے؟ میں نے بے رحمی سے کہا۔ تو وہ مجھے سیاہی درکار ہے، برائے مہربانی اگر آپ کے پاس اضافی ہے تو دے دے۔ دراصل میری مل نہیں رہی، شاید گھر میں ہی رہ گئی ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میں نے اسے انک دی اور جان چھڑواتے انداز میں کہا، یہ لو، اللہ آپ کا بھلا کرے، خوش رہے۔ وہ نرمی سے کہتا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں کافی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ اب وہ وقت با وقت مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ پہلے سامیہ اور پھر سوہا دونوں کا اسکول ختم ہوا اور وہ کالج چلی گئی۔ میں سارا فارغ وقت سکول میں گھومتی۔ میں نے کسی سے دوستی نہیں کی، وجہ بھی سامیہ اور سوہا ہی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ آخر اللہ اللہ کر کے میرا سکول پورا ہوا تو جان میں جان آئی۔ اب مجھے اس عجیب لڑکے کو دیکھنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی اکیلے رہنا پڑا تھا۔ میرا داخلہ بھی سامیہ اور سوہا کے ساتھ ہی کالج میں کروانے کا ارادہ تھا، مگر مما چاہتی تھی کہ میرا داخلہ کہیں اور ہو۔ ان کی خواہش پر شہر کے مشہور کالج میں میرا داخلہ ہو گیا۔ میں خوش تو نہیں تھی کیونکہ اب مجھے پھر سے اکیلے رہنا پڑے گا، مگر ان دونوں کے سمجھانے پر میں کچھ ریلیکس ہو گئی اور پھر میں نے ساری چیزیں ان دونوں کے ساتھ ہی کر لی۔ میرا رزلٹ بہت اچھا آیا، جس پر میری سالگرہ کے موقع پر گھر میں پارٹی رکھی گئی۔ سارا خاندان مدعو تھا۔ میرے لیے ڈریس، جیولری اور سینڈل بھی بڑے پاپا لائے تھے۔ سامیہ بہت مبارک ہو جانی، میری کزن نے مجھے خوشی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر بار کی طرح تم اس سال بھی اول آئی، اس نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں نے فخر سے کہا۔ ویسے کالج میں تو داخلے کے وقت کوئی دقت تو نہیں آئی تھی تمہیں؟ اس نے پوچھا تو مجھے یاد آیا جب ہم داخلہ لینے گئے تھے۔ اتنے اچھے رزلٹ کے بعد مشکل ہوتا بنتا بھی نہیں تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور سب نے مبارکباد دی، تحفے طائف دیے۔ میں دل سے خوش تھی، سب کے سامنے میری تعریف جو ہو رہی تھی، ہر چہرے پر خوشی تھی۔ کچھ ہی لوگ تھے جنہیں میرا یوں کامیاب ہونا پسند نہیں تھا، مجھے اس بات کا پتہ تھا، مگر مجھے کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ مما تو کہتی ہیں اگر تم اس بارے میں سوچ کر ہلکان بھی ہو جاؤ تو تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ پارٹی رات کے 1 بجے ختم ہوئی۔ اگلے دن 10 بجے تک میں سوتی رہی، جب مما جان نے آ کر مجھے کمرے کے پردے کھسکا دیے۔ اٹھ جاؤ سائمہ، دوپہر ہونے والی ہے، انہوں نے کمرہ سمیٹتے ہوئے کہا۔ اسی سال سامیہ کا رشتہ آیا اور وہ لوگ دیکھنے سے کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ منگنی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور سیدھا شادی کا کہا، جس کی وجہ سے بڑے پاپا اور بابا جانی نے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر کچھ دنوں کے بعد 3 مہینے بعد شادی کی تاریخ دے دی۔ یوں شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ دونوں پھپھو آ چکی تھی، گاؤں میں رہنے والے بڑے چاچو بھی آ چکے تھے۔ اب بس چھوٹے چچا کا انتظار تھا جو کہ لندن میں رہا کرتے تھے۔ پورے گھر میں گہما گہمی جاری تھی، دور رہنے والے رشتہ دار بھی آ چکے تھے اور چھوٹے چچا بھی آ گئے۔ 1 ہفتہ رہتا تھا شادی میں، میری اور باقی کزنس کی ضد پر ڈھولکی رکھ لی گئی اور روز رات کو دیر تک ڈھولکی جاری رہتی۔ ہم سب شادی کے پروگراموں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ آس پاس کی خبر ہی نہ رہی۔
شادی کے سارے پروگرام خوش دلی سے مکمل ہو گئے۔ یار سامیہ، تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا، سوہا نے اداسی سے کہا۔ ہاں، دل تو میرا بھی نہیں لگ رہا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تبھی مما وہاں آ گئی۔ کیا ہوا بچوں، اداس کیوں ہو؟ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے پوچھنے لگی۔ امی، سامی کی یاد آ رہی ہے۔ ہم دونوں نے یک زبان کہا تو وہ ہنس دی۔ اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کے گھر چلی جاؤ اور جا کر مل لاؤ، وہ نارمل انداز میں بولی۔ نہیں مما جان، ہمیں کہیں نہیں جانا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر ہے، پھر سوہا اور تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، پھر کیا کرو گی دونوں؟ دیکھو بیٹا، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی پڑے گا، ہر لڑکی کا سسرال جانا روایت ہے۔ انہوں نے مجھے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن چھوٹی مما، ایسے تو پھر ہم سب اکیلے رہ جائیں گے، سوہا نے کہا۔ بیٹا، یہ تو بیٹیوں کے والدین کے نصیب ہیں، انہیں بیٹی رخصت کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے انہیں اکیلے ہی کیوں نہ رہنا پڑے، انہوں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سوہا کی بھی شادی ہو گئی، اور میں سارا دن اکیلے گھر میں یہاں سے وہاں پاگلوں کی طرح پھرتی۔ مما جان اور بڑی ممی مجھے کئی بار کہہ چکے تھے کہ کسی کورس میں ایڈمیشن لے لو، لیکن مجھے نہیں جانا تھا۔ ایک دن میں گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ناول پڑھ رہی تھی، جب گارڈ کے دروازہ کھولنے پر دو گاڑیاں اندر داخل ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا مگر پہچان نہ سکی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پہلی گاڑی سے دو عورتیں اور دو لڑکے اترے۔ ان کا پہناوا دیکھ کر ہی میری آنکھیں اور منہ کھل گیا، مطلب وہ کافی عجیب تھے۔ اور دوسری گاڑی سے ایک لڑکی اور ایک مرد اترا۔ میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے، راستے میں مشکل تو درپیش نہیں آئی؟ بڑے پاپا انہیں دیکھ کے گرم جوشی سے ملنے لگے۔ میں اس وقت سیاہ جینس کے ساتھ سرخ شرٹ پہنے ہوئے تھی، گلے میں سکارف تھا اور بال میرے ہر بال کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ سب مجھے ایک نظر دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جب مما جان آئی، سامی اندر چلو اور کپڑے بدل لو، خدا کا واسطہ ہے انسانوں والے کپڑے پہنا کرو، انہوں نے جلدی جلدی کہا۔ کیا مطلب مما، کیا پہلے میں جانوروں والے کپڑے پہنتی ہوں؟ میں نے ان کی بات پر منہ بناتے ہوئے کہا۔ سامی بحث بعد میں کرنا، ابھی چلو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتی لے گئی اور خود ہی قمیص شلوار کے ساتھ دوپٹہ نکال کر دیا۔ جلدی پہن کر باہر آؤ، اور ہاں، میک اپ مت کرنا۔ جاتے جاتے وہ دوبارہ پلٹ کر کہہ دی۔ تیزی سے نکل گئی۔ میں کبھی خود کو تو کبھی سامی کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی قمیص شلوار نہیں پہنی تھی۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتی، گہرا سانس لیتی چینجنگ روم میں چلی گئی اور کپڑے بدل کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے نیچے جانے کا سوچا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد نیچے جانے لگی۔ لاؤنج کے پاس جا کر رکی۔ مما جان اور بڑی ممی ان کے سامنے چائے وغیرہ رکھ رہی تھی۔ آ جاؤ سائمہ، بڑے پاپا مجھے دیکھتے ہی پکارنے لگے۔ میں سیدھا انہی کے پاس چلی گئی اور اونچی آواز میں سلام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، وہ عورت بولی تو میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی، مجھے دیکھ کر گھور رہی تھی۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا، سب لوگ مجھے گھورتے جا رہے تھے اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر مما کے اشارے پر بیٹھی رہی۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ سامنے بیٹھی عورت کی بات سن کر میرے سر پر تو مانو ساتوں آسمان گر گئے۔ میں نے آنکھیں پھاڑے مما اور بابا کو دیکھا اور پھر اٹھ کر بنا کسی کی سنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا دل گھبرانے لگا اور سانس رکنے لگی۔ کیا سچ میں میرے والدین میری شادی ایک جاہل خاندان میں کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا اور پھر ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی اور باہر جھانکا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ میں ان کے جانے کا یقین کرتی باہر نکل آئی۔ مما بابا، کیا تھا یہ سب کچھ؟ میں تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلا کر پوچھنے لگی تو وہ چاروں میری طرف متوجہ ہوئے۔ سامی، میری بات سنو۔ مما جان میری طرف آئی۔ میں بات کرتی ہوں، چلو تم کچن میں چلو، بڑی ممی نے مما جان کو کہا اور میری طرف آ گئی۔ مما جان کچن میں چلی گئی۔ اوپر آؤ، وہ میری طرف دیکھتی ہوئی میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے گئی اور مجھے کمرے میں لے جا کر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میری بات سنو سائمہ،
देखो बेटा, बिना कुछ भी जाने किसी की जात पर बात करना बहुत गलत बात है। वो धीमे लहजे में बोली। मुझे कुछ नहीं जानना बड़ी मम्मी, मैंने उनकी बात काट कर कहा। लड़का पढ़ा लिखा और जमींदार है और वो लोग गांव के चौधरी हैं। तुम सारी जिंदगी ऐश करोगी, बड़ी मम्मी कह रही थी। और मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। अपनी बेटियों के मामले में उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी याद नहीं था। पता नहीं वो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रही थी। क्या हुआ साइमा? वो मुझे देखकर देखकर कंधे हिलाने लगी। कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर कहा और वॉशरूम में चली गई। पीछे वो भी चली गई। मैं वापस आकर बेड पर बैठ गई। जब तक दस्तक हुई, साइमा बेटा डिनर के लिए आ जाओ। मम्मा जान ने दस्तक देकर कहा। मुझे नहीं कुछ खाना, मुझे भूख नहीं है, अब जाए यहाँ से। मैंने फिर से वैसे ही चिल्लाकर कहा तो वो वापस पलट गई। मैं काफी देर तक रोती रही। रात कब नींद आई पता न चला। सुबह आँख खुली तो सर भारी हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। कल दोपहर और रात को खाना नहीं खाया था। नाश्ते में भी सिर्फ चाय पी थी, इसलिए भूख की वजह से बुखार हो रहा था। मैंने चकराते सर के साथ जाकर मुंह धोया और वापस बेड पर आई। साइड टेबल पर पानी का गिलास उठाया और मुंह से लगाया। 2 घूंट पानी पीने के बाद वापस रखने की बजाय गुस्से से दीवार पर दे मारा। शोर की आवाज़ पर सभी घर वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, मगर मैं खामोशी से बैठी रही और फिर वही गिर गई। दरवाज़ा कैसे खुला मुझे कुछ पता नहीं। जब होश आया तो मेरे पास बाबा और मम्मा बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर वो झुके। सहमा, तुम ठीक हो बेटा? बाबा जन फिक्रमंदी से पूछने लगे। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैंने मुश्किल से कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश, बाबा जान जल्दी से बोले। मम्मा उठकर नाश्ता लेने चली गई। नाश्ता करवा कर वो मेरे पास बैठ गई। तुमने शादी से इनकार क्यों कर दिया? मम्मी जान मेरा सर दबाकर पूछने लगी। मम्मा, वो लोग गांव के हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैंने मुख्तसर कहा। तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हें पसंद करता है? मम्मा जान की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो लड़का शायद तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था और तब से ही वो तुम्हें पसंद करता है। कुछ वक्त पहले ही अमेरिका से वो अपनी पढ़ाई करके आया है, मम्मा बता रही थी और मैं खामोशी से उन्हें सुन रही थी। वो चली गई। मैं सोचती रह गई। कुछ दिन तो गुजर गए। अब मैं बिल्कुल ठीक थी। साम्या और सुहा घर रहने आई हुई थी। हम तीनों घर से बाहर घूमने निकली जब अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। बारिश होने वाली थी और कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही थी। अब क्या करें? साम्या ने पूछा। हैरत है यार, कोई रुक क्यों नहीं रहा? सोहा ने चिढ़कर कहा। हेलो, एक गाड़ी आकर रुकी तो मैंने देखा एक लड़का निकला, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए। बोला, कैसी हो हैदर? साम्या ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक, आप तीनों कैसी हैं? और इस वक्त यहाँ, मतलब मौसम काफी खराब है। वो ऊपर देखता पूछ रहा था। जी, वो गाड़ी खराब हो गई है, सोहा ने दुखी लहजे में कहा। मैं छोड़ आता हूँ, वो ऑफर दे रहा था। सामिया और सोहा ने तशकर से उसे देखा और बैठने का इशारा किया। मुझे फ्रंट सीट पर बैठने का कहती दोनों पीछे बैठ गई। रास्ते में गुफ्तगू जारी रही। घर पहुँचते ही मम्मा जान और बड़ी मम्मी बड़ी खुशी से उससे मिली और खातिरदारी करने लगी। मैं हैरत से देखती ऊपर चली गई। मैं नहीं जानती थी, मगर बाकी सब जानते थे। फ्रेश होकर मैं गार्डन में आई जब सोहा वहां आ गई। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, मगर उसका जवाब सुनकर मैं शौक से उसे देखने लगी। यकीन नहीं हो रहा था कि कितना प्यारा है, सलीकेमंद, बाशऊर और पढ़ा लिखा। वो तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। कुछ देर के बाद वो चली गई। मैं वहीं बैठी सोच रही थी। सोहा की बातें मेरे जहन पर सवार थी। ये वही है जिसके लिए तुम्हारा रिश्ता आया है? सोहा ने अफसोसगी से कहा। मगर तुमने इनकार कर दिया। मैं सोहा की बातें समझ नहीं पा रही थी। ये सब कैसे? जब पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, मैंने मुड़कर देखा तो वही खड़ा था। मैं गड़बड़ा गई। आपने शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? उसके सवाल पर मैं लब काट कर रह गई। मैं क्या जवाब देती? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि किस कमी की वजह से आपने मुझे ठुकरा दिया है। वो सामने खड़ा पूछ रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी खामोशी पर वो बिना जवाब के ही चला गया। मम्मा जान ने एक बार फिर पूछा तो मैंने हाँ कर दी। वो मुझे अच्छा लगा था,
और कुछ ही वक्त में हमारी शादी हो गई। मैं गाँव आ गई। हैदर बहुत मोहब्बत से रखते थे। वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते और मेरी ज़रूरतें मेरे कहने से पहले ही पूरी कर देते। एक दिन कमरे में बैठी कुछ कर रही थी जब अम्मा जान आई। तुम आज से मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहोगी। जी जी, बेहतर, मैंने मुस्कुराकर कहा, मगर उस वक्त सर पर पहाड़ गिरा जब उन्होंने हैदर को मुझसे अलग कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। झटका तो तब लगा जब हैदर भी खामोश रहा और मुझे अलग कर दिया गया। उस दिन के बाद मैं खामोश हो गई। घर का सारा काम मुझसे करवाया जाता। हैदर सुबह जाता और रात को आता। मैं इन सब से परेशान थी। और एक और चीज़ मुझे अजीब लगी। मेरी सास को दूध पसंद नहीं था, मगर रोज़ाना वो दूध लेकर छत पर जाती, जहाँ एक तरफ स्टोर रूम था। वहाँ मैं कभी नहीं गई और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं इन सब की वजह से रोज़ बरोज़ तजस्सुस का शिकार हो रही थी। अब मुझे ये जानना था कि वो दूध लेकर ऊपर क्यों जाती हैं और रोज़ क्यों जाती हैं। अब मैं ताक में रहने लगी कि वो कहीं बाहर जाए तो मैं चेक करूं कि वहाँ क्या है। मुझे हैदर से अलग हुए एक हफ्ता होने को था। मेरी सास हैदर के साथ बाजार गई थी। आज हैदर भी खासा खुश था और मैं उनके जाते ही ऊपर आ गई। मुलाजमों और बाकी घर वालों की नज़र से बचकर मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने लगी तो मुझे तजस्सुस हुआ, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर खोल दिया। मगर अंदर का माहौल देखकर मेरी जान निकल गई। तभी हैदर ने मुझे अपनी तरफ खींचा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लेकर कमरे में आ गया। क्या करने गई थी तुम वहाँ? वो गुस्से से पूछ रहा था। वो वहाँ मुझसे बोला नहीं जा रहा था। देखो, मेरी बात सुनो, तुम वहाँ नहीं गई थी, वो सख्ती से बोला। मगर हैदर, मैंने कुछ कहना चाहा। मेरी जान, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझो। अगर अम्मा जान को पता लग गया तो वो गुस्सा करेंगी। वो अम्मा जान का पालतू जानवर है। अगर उन्हें कोई देखे भी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। हैदर बहुत धीमे लहजे से बोल रहा था। वहाँ सांप था हैदर, मैंने कांपते हुए कहा। जानता हूँ, वो मुझे साथ लगाता बोला। आपने मुझे खुद से अलग क्यों कर दिया? मैंने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। इसका जवाब तुम्हें शाम को मिलेगा, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। हैदर, मैं बात नहीं करूँगी आपसे, मैंने नाराज़गी से कहा। तो वो रात को देखेंगे, वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। शाम का मुझे भी इंतज़ार था। शाम होते ही अम्मा जान मेरे कमरे में आई और साथ हैदर भी थे और बाकी घर वाले भी वहीं उस कमरे में आ गए। सैमा, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, तुम्हारे साथ किए गए रवैये पर, मगर ये रिवायत है कि इस खानदान की बहू एक हफ्ता बेटे से अलग रखकर सारे घर की जिम्मेदारी उसे दी जाती है। अगर कभी उसे ये सब संभालना पड़े या बर्दाश्त करना पड़े तो वो कर सकेगी या नहीं। अगर वो इस इम्तिहान से फेल हो जाती है तो उसे सब सिखाया जाता है। मगर तुम तो जीत गई हो। मुझे फख्र है अपने हैदर की पसंद पर। वो खुशी से बोलती जा रही थी और मैं पागल सी बनी उन्हें देख रही थी। बहुत से तोहफे तोहफ दिए, वो चले गए और सब घर वाले भी चले गए। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और मैं क्या कहूँ। मैं तो मम्मा जान को कॉल कर चुकी थी। रो क्यों रही हो? हैदर मेरे पास बैठ गया। मैंने मम्मा से कहा कि मुझे ले जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। वो मेरी बात सुनकर आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। सच में यार, उफ। वो सर पकड़ता हुआ बोला। खैर फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा। तुम अब चलो उस कमरे में। उसने बाबा जान वगैरह को मुतमईन किया कि वो अब मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखेगा। मगर मैं वो एक हफ्ता कभी नहीं भूली, और ना ही वो सांप जो कि स्टोर रूम में था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिड वाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।